یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کے بارے میں کی ممانعت پر کوئی حدیث نہیں لے کر آئے. تو ٹھیک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ بخاری شریف میں صحیح بخاری کے اندر کوئی ایسی حدیث لے کر آئے ہیں اور نہ اپنی دیگر کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صحت سند کے ساتھ رفع دین سے ممانعت کی کوئی حدیث پہنچی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی امام کے پاس صحیح سند کے ساتھ کوئی بات نہیں پہنچتی. اگر پہنچتی ہے تو وہ اس سند پہ ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو سن لیتے ہیں لیکن اس کو پھر اپنی کتاب میں بہرحال یا کسی کتاب میں درج نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں کہ جن میں ہے کہ ترک رفع یدین، کہ رفع یدین نہیں کرنا، صرف پہلی تکبیر پر ہی رفع یدین کرنا ہے، وہ حدیثیں امام شافعی تک یا جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان تک نہیں پہنچی. اور یہ صرف امام بخاری کا مسئلہ نہیں ہے، امام مسلم نے بھی کوئی حدیث ترک رفع یدین پر روایت نہیں کی ہے اپنی صحیح مسلم کے اندر. اور تمام صحاح میں ایسا جو ہے نہیں ہے کہ بھئی صحیح بخاری میں رفع یدین کی ترک رفع یدین کی کوئی حدیث نہیں ہے اور باقی ساری کتابوں میں ہے. ایسا نہیں. پرانا مطالعہ ہے، میرے خیال کے مطابق صرف سنن ابو داؤد کے اندر ترک رفع یدین کی ایک دو حدیثیں ہیں، باقی کتب صحاح کے اندر نہیں ہیں، ان سے ہٹ کر ہیں. یعنی طبرانی کبیر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اسی طرح سے مسند حمیدی ہے. ان میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی تکبیر کے سوا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ حدیثیں صحیح ہیں. تو حدیث صحیح جو ہے وہ کسی ایک بندے کی میراث نہیں ہے کہ فلاں تک جو حدیث پہنچی وہ صحیح ہے، جو اس تک نہیں پہنچی وہ صحیح نہیں ہے. جہاں سے بھی ہمیں حدیث صحیح ملے گی ہم لے لیں گے، وہ کتاب چاہے زیادہ معروف ہو یا کم معروف ہو. اب یہ حدیث جو ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، لا ترفعوا ایدیکم الا فی سبع مواطن، کہ 7 مقامات کے سوا ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس میں انہوں نے فرمایا عند افتتاح الصلاۃ، جب کہ نماز شروع کرو. 7 میں سے انہوں نے ذکر فرمایا جب نماز شروع کرو. تو مطلب ہے کہ نماز شروع کرنے کے سوا جو ہے باقی رکوع میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے یا ایک رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرنا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. تو بہرحال اس پر کافی طویل بحث ہے. السلام علیکم.